اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ تین انسان ہیں۔ اللہ کرے ہم ان تینوں میں سے نہ ہوں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور اگر ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان تین لوگوں سے ہم نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملحد فی الحرم، ایک وہ شخص جو حرم پاک میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، حرم کے اندر۔ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اللہ کی مسجد حرم ہے۔ کوئی اگر مسجد کے اندر کبیرہ گناہ کرتا ہے، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، یعنی کہ اگر کوئی کسی مسجد کے اندر کیوں نہیں جو اس کی حرم ہے، اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ جیسا کہ جاہلیت کے شاعروں نے بہت سارے جملے بھی ایسے بولے کہ مسجد میں شراب پینے کے بارے میں، مقدس جگہ کو پامال کرنے کے لیے یہ لوگ، جاہلیت کے لوگ، اور ایسے ایسے شعر جو کسی نے کہہ دیے اور پھر جاہل لوگ اس کو پھر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا حرم پاک میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور دوسرا شخص، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اختیار کرنے والا، جیسے کہ ہمارے ہاں جو نقلی پیر ہیں 2 نمبر، جیسے عرب کے اندر جاہل لوگ کرتے تھے، کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ایسا تھا، مکہ شریف کے اندر، کہ لوگ ایک پرندے کو اڑا دیتے، اگر وہ سیدھی طرف چلا جاتا تو وہ کہتے کہ اس کی قسمت بڑی اچھی ہے، الٹا طرف چلا جاتا تو وہ کہتے کہ اس کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ تیر چلاتے تھے، جاہلیت کے کام کرتے تھے۔ آج جہالت، علم بہت ہے لیکن علم والے بھی جاہل بن گئے، لہٰذا دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام نہیں۔ دین اسلام، بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، قرآن کے ہوتے ہوئے میری کتاب کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم 10 روپے کی وہ کتابیں لے کر پڑھنا شروع کر دی ہم نے، اور جہالت کے کاموں میں چلے گئے۔ اور ہمارے جو خطباء حضرات ہیں، وہ ابو بکر السندی مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کہنے لگے کہ واقعات نے دین کی کمر کو توڑا ہے۔ ممبروں پہ بیٹھ کر واقعات، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اجماع امت کی بات، جنہوں نے محنتیں کی، نہ ان کی بات، صرف اور صرف واقعات، فلانے بزرگ کا، فلانے کا، اور ایسے واقعات کو گڑھا ہوا ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا ناحق خون گرانے کے لیے کوشاں رہنے والا انسان کی بڑی حرمت ہے، بہت حرمت ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا تھا، تیری اے خانہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ میری امتی کی حرمت زیادہ ہے، انسان کی حرمت زیادہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے ہے کہ میں اس کا خون بہاؤں گا اگر مجھے موقع ملا، تو سرکار فرماتا ہے اللہ کے نزدیک یہ برا شخص ہے، ناپسندیدہ انسانوں میں یہ شخص ہے، لہٰذا دوستی کی طرف آئیں، صلح کی طرف آئیں۔ اگر بڑی سے بڑی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ان سے صلح کریں۔ اللہ ہم سب کو